نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت یہدون بالحق ایک ایسی امت بھی تھی جو رہنمائی کرتی تھی حق کے ساتھ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے انہیں تقسیم کیا 12 خاندانوں 12 گروہوں جماعتوں میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی جانب اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے ان اضرب بعصاک الحجر کہ مار تو اپنی لاٹھی کو پتھر پر فانبجست منہ 12 عینا پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی کے گھاٹ کو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ رہو تم اس بستی میں وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو وَقُولُوا حِطَّةٌ اور تم کہو ہمارا سوال بخشش کا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے قولا غیر الذی قیل لهم بات کو اس کے علاوہ جو کہی گئی ان کے لیے فارسلنا علیہم پس بھیجا ہم نے ان پر رجزا من السماء
سخت عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 20واں رکوع آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سے قبل گزشتہ سبق میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، اور اس میں یہ ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب طور پر جا کر اللہ کا کلام سنا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ اس کے بعد بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، تو ضمناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جامعیت کو بھی بیان کیا گیا گزشتہ سبق میں کہ آپ پوری کائنات کے رسول ہیں۔ آج کے سبق میں پھر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 159 میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سارے لوگ ان میں برے نہیں، کوئی ان میں اچھے بھی تھے جو ایمان لائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر تذکرہ کیا کہ سب برے نہیں، ان میں اچھے بھی تھے، جیسا کہ چوتھے پارے میں ہم پڑھ کر آئے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ نے وہاں پر اہل کتاب کی کمزوریاں اور کوتاہیاں اور برائیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں، ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے قیام کرتے ہیں، پھر میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو وہ لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں خصوصاً یہود میں زیادہ لوگ تو ایمان نہ لائے، لیکن کچھ ان میں ضرور ایمان لائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یقیناً آپ سچے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن میری قوم والے جو یہ یہودی ہیں یہ میرے ایمان کا سنیں گے تو مجھے بدنام کرنے کے لیے کئی الزامات لگائیں گے اور کئی باتیں آپ کو میرے بارے میں ایسی بتائیں گے کہ جن پر جناب کوشش کریں گے کہ مجھے آپ کی نگاہوں میں بدنام کریں، اس لیے ابھی ان کو میرے ایمان کا تو پتہ نہیں ہے، آپ ان سے میرے بارے میں آپ پوچھیں تاکہ بعد میں کوئی آپ کے سامنے آ کر ایسی باتیں نہ کر سکے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر رہے، سامنے نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس جیسا عالم، اس جیسا سمجھدار، اس جیسا ذہین، اس جیسا نیک، اس جیسا شریف انسان کوئی نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا اگر وہ ذہین، وہ عالم، وہ سمجھدار، وہ شریف جو اتنی صفتوں والا ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ ایمان نہیں لاتا۔ حضور نے فرمایا چلو اگر وہ لے آئے تو پھر کیا خیال ہے؟ کہا جی پھر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن سلام اٹھ کر آئے اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب یہودی جناب بڑے تپ گئے ان پر، اب کچھ نہ کچھ کہنا چاہا۔ عبداللہ بن سلام فرمایا اب جو مرضی کہو، میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم نے بعد میں میرے بارے میں بکواسات کرنی ہے، اب جو مرضی کہتے رہو، تم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا میرے بارے میں کہ یہ ایک شریف النفس اور اچھا عالم اور بڑا سمجھدار آدمی ہے، اب جو مرضی کہتے رہو۔ تو بہرکیف اللہ فرماتے وَمِن قوم موسیٰ، قوم موسیٰ میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے امتن ایسی بھی جماعت ہے یہدون بالحق جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جو انصاف کی بات سچی بات وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ یہ جماعتی اور پارٹیوں کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں، کہ جناب دوسری پارٹی کے اگر کوئی صحیح بات بھی ہے تو اس کو بھی نہیں ماننا، اس کا بھی انکار ہی کرنا ہے، اور اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کی کوئی غلط بات بھی ہے تو اس کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات انتہائی خطرناک اور انتہائی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں چاہے کسی پارٹی میں سے ہوں جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے بنی اسرائیل پر اللہ اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انعامات کے بعد ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ قوم صحیح سمت پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا، لیکن جب اس نے ناشکری کی تو پھر اللہ کی پکڑ ان پر کیسے آئی۔ یہ دیکھیے جی، انعامات بھی اور اس کے بعد پکڑ بھی، یہی مضمون سورۃ البقرہ پہلے اس بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل تقریباً وہی مضمون ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا۔ کتنے گروہوں میں جی؟ 12۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ 12 گروہ تھے، ہر ایک کا سردار تھا، اور جناب بڑا جیسے کہ 12 چشمے جاری ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے جی؟ 12۔ اور سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا، ایک تو ہو گئی یوسف علیہ السلام، اور پیچھے انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاروں نے سجدہ کیا، تو 11 اور ایک یوسف کتنے ہو گئے جی؟ 12۔ تو وہی ان کی آگے جو نسل تھی وہی 12 قبیلے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 قبیلے اور 12 خاندان، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور دوسرا انعام، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی مانگنا۔ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار۔ حضرت نے جو مارا تو فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ، قبیلے بھی 12 اور چشمے بھی 12، یہ اللہ کا انعام۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی کی جگہ کو، ہر ایک قبیلے کا ایک ایک چشمہ مقرر ہو گیا، جی فلاں قبیلے نے اس چشمے سے پانی پینا اور بھرنا ہے، فلاں نے اس سے پینا اور بھرنا ہے، فلاں نے اس سے بھرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 12 قبیلوں کے لیے ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے، ہر قبیلے نے اپنے پانی کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی مقرر کر لیا۔ اور اگلا انعام وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، جب بنی اسرائیل دریا کو پار کرنے کے بعد جس میدان میں تھے، جس کا نام میدان تی ہے، کھلا میدان، چٹیل میدان،
کوئی اوپر درخت کوئی نہیں، اس کے اوپر سائے کا کوئی انتظام کوئی نہیں، نہ کوئی سائے کا انتظام، نہ کوئی درخت کا انتظام، نہ کوئی ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سخت گرمی کے میدان میں جب بنی اسرائیل پریشان ہوئے تو میرا انعام دیکھو نا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اور اگلا انعام وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کر دیا۔ جیسے آسمان سے شبنم گرتی ہے ایسے ہی من میٹھی میٹھی چیز بھی گر رہی تھی، جیسے برف پڑی ہوتی ہے ایسے ہی وہ من یعنی میٹھی چیز، مٹھائی اور حلوہ شریف وہ بھی ان کے لیے پڑا ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے سلوہ جیسے بٹیر پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بغیر مشقت کے اتنے اعلیٰ کھانے ہم نے ان کو کھلا دیے۔ سبحان اللہ تو کہو جی، سبحان اللہ۔ حلوے دی نام پہ سبحان اللہ نہ کہسو پھر کتنے کہسو؟ حلوے کے نام پہ اگر بندہ سبحان اللہ نہ کہے قاضی صاحب تو پھر بندہ کہاں کہے؟ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا استاد جی یہ دسو کہ تمہوں مرغا کھلائیے یا حلوہ کھلائیے؟ استاد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کا کہو اللہ دے بندے وچوں یا کڈ مرغا یا حلوہ، اس یا نو وچوں کڈ، اس یا میرا سر درد کر دیتا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہم تھی جناب، من اور سلوہ، چھوڑنے والی ایک چیز بھی نہیں تھی۔ ان میں حلوہ بندہ چھوڑے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جناب کیا ہے مرغا چھوڑے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی انہوں نے دعوت کی میری تو اس میں حلوہ پکایا ہوا ہے، تو حلوہ جناب جب سامنے آیا تو میں نے تھوڑا سا کھایا، کہ کھاؤ جی کھاؤ، یہ سارا تھوڑے واسطے ہی پکایا۔ کہ میں تو اتنا زیادہ نہیں کھاتا ہوں، کہ یار مولوی ہو اور حلوہ زیادہ نہ کھائے یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے آگے سے یہ کہا کہ حلوہ پوڑی کی دکان پہ مولوی تو ہوتا کوئی نہیں ہے، ایویں مولویوں کو بدنام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا حلوہ پوڑی کی دکان پہ مولوی اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ پیسوں کا ملتا ہے، مولوی فری کے چکر میں ہوتے ہیں۔ مولوی کس کے چکر میں ہوتے ہیں؟ جہاں حلوہ فری ہوتا ہے وہاں تو مولوی ماشاءاللہ جناب حاضر ہوتے۔ برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو حلوہ بھی کھلایا فری میں، اور جناب سلوہ بٹیر بھی کھلائے، کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں جی۔ فَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کتنا پاک رزق ہے، بغیر مشقت کے اللہ عطا فرما رہے ہیں، نہ کسی کا حق غصب کرنا ہے، نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشقت کرنی ہے، بغیر دقت کے بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، اگر یہ رزق چھن گیا ان سے تو انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سپارے سورۃ البقرہ میں پڑھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم تو کھا کھا کے تنگ آ گئے یہ حلوے اور بٹیر، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہے یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین سے سبزیاں اگتی ہیں، ترکاریاں اگتی ہیں، مسور کی دال نکلتی ہے، اور جناب اس میں ککڑی اور کھیرے نکلتے ہیں، اور زمین کے اندر گندم نکلتی ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کتنے نادان ہو، مشقت والی گھٹیا چیز کو تم مانگ رہے ہو اور مفت میں اتنی اعلیٰ چیز ملی ہوئی ہے اس کو رد کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا،
اہبتو مصر، اللہ نعمت دے اور پھر اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما، ورنہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اہبتو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، جو مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ نے من سلوا واپس لے لیا اور وہ رزق بند ہو گیا، فرمایا جاؤ محنت مزدوری کرو، کھلاؤ زمین میں ہل اور کاشتکاریاں کرو، ہو جائیں گی سبزیاں اور گھاس اور ساگ تمہارے لیے، کھاؤ پھر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت بھی منہ پر مار دی گئی، مسکینی بھی منہ پر مار دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا بھی وہ شکار ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، جب میری نعمتوں کی ناقدری کی، ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جو ظلم کیا اپنی جانوں پر کیا، جو نقصان کیا اپنا کیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا تو کوئی نقصان، ایک آدمی ناشکری کرتا ہے اس میں اللہ کا تو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں ہے نا جی، اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ ضائع کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہوگا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہاں تک تو ان کے انعامات کا ذکر تھا، اب آگے ان کی گڑبڑ پر سزا جو ہوئی اس کا ذکر ہے جی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا ٹھہرو تم، رہو تم اس بستی میں، یہ بستی بیت المقدس کی تھی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے انہی بنی اسرائیلوں کو جہاد کا حکم دیا، جاؤ جہاد کرو اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ ان کا نام موسیٰ، جہاد والا کام ساڑھے کو نہیں ہونا، حلوہ سے بٹیر کھانا والی قوم بھلا جہاد کتوں کرے؟ جہاد تو وہ کرتے ہیں مجاہدین جو جناب ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہا ہم سے جہاد نہیں ہوتا، اگر خواہ کرنا ہی ہے تو کہتا ہے اللہ کی مدد آئے گی، تو بڑا چٹا جواب ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر قتال کرو، ہم تو نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے یعنی بے ادبی کے ساتھ جواب دیا۔ برکت 40 سال اللہ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے اسی میدان میں، ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہو گئی وفات۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی جانشین تھے، مفسرین فرماتے ہیں ان کی قیادت میں جہاد ہوا، واللہ عالم۔ برکت جب جہاد ہوا اللہ نے فتح دی، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فتح کے بعد تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کا سجدہ کرو، سجدہ شکر بجا لاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب فاتح بن کے داخل ہوئے تو بیت اللہ میں گئے، بتوں کو گرایا، حضرت بلال کو کہا چھت پہ چڑھ کر اذان دو، آپ نے جناب اس دن چاشت کی نماز بھی پڑھی شکرانے کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا۔ تو مومن جب کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو کس کا نام بلند کرتا ہے؟ اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور بے ایمان لوگ جب فتح کرتے ہیں تو پھر ان کے جشن کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہ اکڑتے ہیں، وہ فحاشی اور گناہوں اور اس قسم کی محفلوں میں جاتے ہیں اور حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم نے شاید یہ کام کر لیا۔ مومن کہتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے کہا بخشش مانگو، تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی مجھ سے معافی مانگو، انہوں نے اس پر بھی عمل نہ کیا، پھر اللہ کا عذاب ہے۔ سنیے جی، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا رہو تم اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو۔ یہ سارا شہر اللہ نے فاتح بنا کر تمہیں دے دیا ہے، اب پورا شہر تمہارے لیے ہے، شہر کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن دو کام کرنے ہیں۔ حِطَّةٌ، پہلا کام بخشش مانگنی ہے۔ حِطَّةٌ کا کیا معنی؟ بخشش، یا اللہ بخشش عطا فرما، خطائیں معاف فرما۔ نمبر 1 بخشش مانگنی ہے، نمبر 2 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ مسجد کے دروازے میں، یا شہر کی مشہور یہ ہے کہ مسجد کے دروازے میں جاؤ اور مسجد کے دروازے میں جا کر سجدہ کرو، تم وہاں جا کر دروازے سے مراد یعنی اس گھر میں جاؤ اور جا کر سجدہ کرو، جس اللہ نے فتح دی ہے اس اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟
اگر تم یہ دو کام کرو گے، بخشش مانگو گے اور سجدہ شکر بجا لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نغفر لکم خطیئاتکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس سے پہلے تم سے جو کوتاہیاں ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری میں، یا جناب بچڑے کی پوجا کرنے میں، یا جہاد سے غفلت کرنے میں، تم سے جو کوتاہیاں ہوئی نا، رب کہتا ہے نغفر لکم خطیئاتکم، ارے میرا سجدہ تو کرو، میں ساری خطائیں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے جی، اللہ کتنا مہربان ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، بہا کہتے ہیں قیمت کو، اللہ کی رحمت کوئی بڑی قیمت نہیں چاہتی، بڑا بھاؤ نہیں مانگتی، بلکہ بہانہ مانگتی ہے، بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، بہانہ جو تلاش کرتی ہے۔ اس نے فرمایا تم میرا سجدہ کرو، سب خطائیں معاف کر دوں گا، سنزید المحسنین، جو خطاؤں والے ہوں گے ان کی خطائیں معاف کروں گا، جو پہلے بھی نیک تھے ان کو اور بدلے عطا کروں گا، یہ کام تو کرو۔ لیکن فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل دیا ظالموں نے بات کو اس کے علاوہ جو ان کے لیے کہی گئی، کہا گیا تھا بخشش مانگنی ہے، حتتن بخشش، مفسرین کہتے ہیں اس حتتن کو بگاڑ کر حنتتن بنا دیا، حنتا کہتے ہیں گندم کے دانوں کو، یعنی مذاق بنا لیا، بخشش چاہیے حتتن اور حنتتن، گندم کے دانے چاہیے ہمیں، کنک چاہیے سب، یعنی اللہ کے حکم کا الٹا مذاق اڑا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ عملی طور پہ بندے میں کوتاہی ہو جائے، اور ایک ہے کہ بندہ مذاق اڑائے، مثال کے طور پہ ایک بندے پہ حج فرض ہے، اب حکم کیا ہے کہ اس نے حج کرنا ہے اللہ کے گھر کے جا کر، عملی کوتاہی یہ ہے کہ وہ نہ کر سکا، کہتا ہے یار جاؤں گا بس سستی ہے، یہ عملی کوتاہی ہے۔ اور مذاق کیا ہے کہ یہاں پر ایک جناب کوٹھا گھر مقرر کر لے، کہ کیا ضرورت ہے اتنا دور جانے کا، چلو ادھر ہی کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے مذاق ہے، یہ اللہ کا حکم کا کیا ہے بولو مذاق ہے۔ وہ پہلا آدمی اتنا مجرم نہیں ہے جو نیت رکھتا ہے کہ انشاءاللہ جاؤں گا لیکن ابھی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ زیادہ مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا مذاق ہی بنا لیا۔ اگر وہ بخشش نہ مانگتے نا، اتنا جرم نہ ہوتا جتنا انہوں نے اللہ کے اس لفظ بتائے ہوئے کا مذاق اڑایا تو مجرم بنے۔ اللہ سمجھ آئی؟ حتتن کو حنتتن بنا کے مذاق اڑا لیا ایک۔ اور دوسری بات رب نے کہا تھا سجدہ کرنا ہے، وہ کہے گا فاتح ہم آئے، ہم جناب اکڑتے ہوئے جائیں گے، ہم نے فتح کر لیا کہ نہیں کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، جھکے نہیں اللہ کے سامنے بلکہ اکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، جس قوم کے لیے آسمان سے من سلوہ اترتا تھا، جس قوم پر بادل سایہ کیا کرتے تھے، رب کہتے اسی آسمان سے پھر اس قوم کے لیے عذاب بھی اترا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سخت عذاب، اللہ نے وبائیں بھیجی، پھوڑے پھنسیاں بھیجے، دیگر طاعون کے مرض بھیجے، اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنا شروع ہوئے۔ رب کہتا ہے میرا شکر کرو گے میں نعمتیں نازل کروں گا، نا شکری کرو گے میرا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نا شکری سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنے جی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت یہدون بالحق، ایک امت جو رہنمائی کرتی تھی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے حکم بھیجا، وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، اذ استسقاہ قومہ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا، ان اضرب بعصاک الحجر، مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس
مشربہم، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی کے گھاٹ کو، وظللنا علیہم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوى، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ تم ٹھہرو رہو اس شہر میں، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ وہاں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو یا اللہ میں معاف فرما، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فبدل الذین ظلموا منہم قولا، بس بدل دیا ظالموں نے ان میں سے بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان کے لیے کہی گئی، فارسلنا علیہم، بس بھیجا ہم نے ان پر، رجزا من السماء، سخت عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔